کہہ رہے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ علماء سے ہم نے سنا ہے کہ یہ مانگنی چاہیے، تو دوسرے علماء کی بھی رائے ہوگی کہ نہیں مانگنی چاہیے ہیں بھائی؟ تو بڑے میں ان کو دیکھ رہا تھا لب و لہجہ نا بڑی تمیز والا، تو شاید آپ کی رائے وہ ہو، تو اس بارے میں ویسے ہے کیا اس طرح کر کے؟ اصل میں ان کی رائے یہ تھی کہ مانگنی چاہیے، اور ان کی رائے تھی میں غلط کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا یار مفتی صاحب کو اس غلطی پر یوں کہنا کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں ایک عامی آدمی ہوں، یہ بولیں گے یار تو آ جا پھر تو پڑھا لے تو ہمیں گنتیاں سکھا رہا ہے۔ یہ آ سکتا، اگرچہ الحمدللہ میرے دل میں نہیں آتا ایسا، لیکن اصولی بات تو ہے نا۔ مجھے تو لوگ پکڑ کے بولتے رہتے یہ غلط کیا، وہ صحیح کیا، وہ یوں کیا، میں کہتا چل بھائی اگر اتنے حساس طبیعت رکھیں تو ہم تو پھر چل ہی نہیں سکتے معاشرے میں، ہم تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے بھائی جو غلطی ہو پارسل تمیز سے پارسل کر دو، بس جتنی تمیز اس میں ڈال سکتے ہو ڈال دو۔ لیکن اصولی طور پر تو بات یہی ہے، تو مجھے ان کا اسٹائل بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے کہ یہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، لیکن یہ اسٹائل ان کا بڑا اچھا لگا کہ یہ اگلے کی عزت کا بھی خیال کر رہے ہیں، یہ بھی شو نہیں کرنا چاہ رہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں۔ تو میں نے پھر ان کو تمیز سے محبت سے دلائل تھوڑے سے سمجھائے، میں نے کہا یوں ہے ایسے کر کے پتلی گلی سے نکلو شاباش، یہ تمہارا کام نہیں ہمارا کام ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو مسجد کے اماموں کے پیچھے پڑ جائیں گے بلا وجہ، ان کو سمجھا رہے امام صاحب یوں نہیں کرو یوں کرو، ایسے نہیں کرو ایسے کرو۔ آپ کو پتا ہے کسی مفتی سے جا کے پوچھ لو بھائی، اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ امام سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے نا نماز میں، ایک مسجد کے امام تھے، وہ ایک لفظ بڑا غلط پڑھتے تھے، یہ جو آتا ہے نا یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں، والفجر ویار نشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط، وہ کیا رجز کا لفظ آتا ہے، کہیں رجز کا لفظ آتا ہے، رجز۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ پتہ نہیں کہاں گئی وہ آیت۔ فقدر علیہ رزقہ، ہاں یہ تو رزقہ کو پڑھتے تھے، رزقہ زے کو سین پڑھتے تھے، وہ زے کو کیا پڑھتے تھے؟ سین۔ غلطی ہے، بڑی غلطی ہے۔ فقدر علیہ رزقہ، لیکن وہ امام تھے بڑے نازک مزاج نا۔ میں نے ایک دو دفعہ دیکھا تھا ان کی تراویح میں کسی نے غلطی نکالی تو انہوں نے پھر ساری زندگی اس کی غلطیاں نکالتے رہتے وہ وہ جس نے غلطی نکالی اس نے بھی غلطی کی نا بھائی، پیچھے سامنے موجود ہے، سامنے چپ بیٹھا ہوا ہے، تو اب آپ سب کے سامنے نماز کے بعد آ کے امام کو کہہ رہے ہو کہ یہ آپ نے غلط پڑھا ہے، یہ غلط طریقہ ہے بھائی۔ یا تو نماز میں بول دیتے، نماز گزر گئی اب چھوڑ دو اس کو، اب بعد میں چھاؤں میں لے جا کے کسی وقت بتا دو، سب کے سامنے بولے امام صاحب آپ نے غلط پڑھا ہے، اور امام کو غصہ آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ دیکھو حق تو یہ ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ او بھائی امام کو آپ کے اسٹائل پہ غصہ آ رہا ہے، کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار یہ والا غلط پڑا ہے تو اور پتہ نہیں کتنا غلط پڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے وہ انہوں نے امام صاحب کو سب کے سامنے بول دیا، امام صاحب غصہ آ گیا، تو میں نے وہ منظر دیکھا ہوا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں میں نے ان کے پیچھے 5-6 سال نماز پڑھی ہے، یہ رزق کو میں ایک دفعہ بھی ان کو نہیں بتا سکا۔ میں نے کہا یار کچھ اور نہ ہو جائے تو کیسے بتاؤں میں، وہ کیسے سوچتے ان کا انا للہ ہو گیا امام صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے کہ اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے نا بھائی، نماز تو صحیح ہو رہی ہے لیکن اب اس کو کیسے تنبیہ کریں۔ تو ہمارے حضرت نے ایک طریقہ بتایا، امام سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کو تنبیہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پرچے پہ لکھو کہ آپ یہ لفظ غلط پڑھتے ہیں، اور ایسی جگہ سے ان تک پہنچا دو کہ قیامت تک ان کو پتہ نہ چلے یہ پرچہ دیا کس نے، ورنہ عین ممکن ہے جمعے کی ساری تقریر آپ کے بارے میں ہو، کیونکہ امام صاحب کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ مجھے نیچا دکھا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں شیطان اماموں کے دل میں عام طور پر ڈال دیتا ہے کہ یہ مجھے میری انسلٹ کر رہا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ ویسے ہی سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ امام اتنے حساس ہوتے ہیں تو پھر حضرت فرمایا کرتے تھے اماموں کی پینٹ تو ہوتی نہیں کہ اس کی جیب میں ڈال دیں آپ،
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی کوئی پرچی پہ مسئلہ لکھا ہے امام صاحب یہ رزقہو کو رزق سین پڑھتے ہیں آپ, اس کو پلیز درست کر لیں آپ, اور آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں, تھوڑی دیر اطمینان سے کھڑے ہو جائے کریں. یا آپ اتحیات اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ مقتدیوں کی اتحیات مکمل ہی نہیں ہوتی, وہ سارے کھڑے. تو ایسی چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو تو حضرت فرمایا کرتے تھے امام اگر بہت ہی حساس ٹائپ کا امام ہے تو آپ پرچہ لکھ کے جب کوئی بھی مسجد میں نہ ہو, دیکھیں دائیں بائیں کیمرے تو نہیں لگے ہوئے, چپکے سے امام کے مصلی پہ پرچہ رکھ کے غائب ہو جائیں, رائٹنگ سے بھی نہ پکڑے جائیں آپ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے امام بس دیکھے اور وہ قیامت تک تلاش کرتا رہے یہ لکھا کس نے ہے. تو اس سے اصلاح بھی ہو جائے گی اور آپ پر جمعے کو تقریر نہیں ہو. وہ ایک امام صاحب سیدھے سادے تھے گاؤں دیہات کے, ان کی کہیں نظر پڑ گئی کسی خاتون کی, محلے کی بڑی خوبصورت تھی وہ, کہیں بیچاروں نے توبہ استغفار کی, نظر کوئی اتفاقیہ نظر پڑ گئی نا. اب ان کے لاشعور میں وہ یہ جمعے کی تقریروں میں نا امام سے بچ کے رہنا چاہیے. تو وہ بیان کر رہے, بیان میں کہہ رہے جنت کی حوریں ایسی ہوں گی, جنت کی حوریں ایسی ہوں گی, زبردست, ایسا خوبصورت, ایسی حسن, کیا بتاؤں وہ فلاں کی بیوی کو دیکھ لو جا کے ویسی ہوں, وہ فلاں کی پھر ان کا احساس ہوا یار یہ میں نے کیا بول دیا ہے. تو اس لیے امام کو کوئی بات اگر سمجھائیں, ہمارے حضرت فرماتے تھے, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات, اکثر تو الحمدللہ خیر غالب ہے, بعض ہوتے ہیں بڑے سینسٹیو قسم کے, تو ایسے سینسٹیو اماموں کے بارے میں اصول یہ کہ چپکے سے پرچہ لگ کے پتلی گلی سے نکل لیں بس, اور ایک دفعہ سمجھائیں دوسری دفعہ نہ سمجھائیں. دوسری بات یہ اگر پھر بھی وہ خامی نہ چھوڑے تو آپ نے امام کا احترام نہیں چھوڑنا. مصیبت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگ امام سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی دیکھو قیامت کے دن بھی اللہ تعالی اعمال کو تولیں گے, نیکیاں زیادہ ہیں تو برائیوں کو اگنور کر دیں گے, ایسا ہی ہے نا, جنت میں جاؤ برائیاں معاف ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا. تو امام کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بھائی سب سے بڑی خوبی, سب سے بڑا مرتبہ مقام کہ آپ کی مسجد میں وہ آپ کو فرض نماز پڑھاتا ہے, اس کے پیچھے آپ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو. اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا علاقے کے کونسلر کا مقام کم ہے, امام کا مقام شریعت